ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد اسٹوڈیو سے۔ پرویز الہی بالآخر پکڑے گئے۔ ان کے ڈرائیور کے کہنے کے مطابق اپنے گھر والوں کے ساتھ گلگت بلتستان جا رہے تھے۔ اب گلگت بلتستان جو ہے سیاسی طور پر ایک ایسی جگہ بن گیا ہے کہ جہاں پر ہر بندہ جا کر بیٹھنا چاہتا ہے اور وہاں سے پھر وسائل حاصل کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان کے تحفظ کے لیے اگر آپ کو فورس کی ضرورت ہے تو جی بی والے موجود ہیں۔ اگر پرویز الہی صاحب کو پنجاب کی گرمی، اگرچہ پنجاب میں آج کل اتنی گرمی پڑ نہیں رہی، اسلام آباد میں تو آج کل 18 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، لیکن اسلام آباد کو انہوں نے بائی پاس کر کے گلگت بلتستان جانا تھا، وہاں پہ ریفیوج لینی تھی، رستے میں وہ پکڑے گئے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بیانات کے باوجود کہ جب بھی انتخابات ہوں گے ان کی جماعت جیتے گی، جماعت ہوگی تو جیتے گی۔ جماعت کو جیتنے کے لیے کینڈیڈیٹس چاہیے، انفراسٹرکچر چاہیے، ٹکٹ دینے کے لیے آپ کو بندے چاہیے، آپ کو لاجسٹکس کرنے ہوتے ہیں، تو صرف عمران خان کے کہنے پہ تو جیت نہیں پائے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کہاں پر کھڑی ہے؟ جہانگیر خان ترین جو اپنا گروپ بنا رہے ہیں، کیا وہ نئی پارٹی کا نام کیا رکھ سکتے ہیں؟ کیا پاکستان تحریک انصاف انقلابی، پاکستان تحریک انصاف نئی جماعت، نظریاتی وغیرہ وغیرہ؟ فواد چودھری وغیرہ بھی بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں پر وہ ایڈجسٹ ہو جائیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی جھولی بھر بھر کے لوگوں کو اپنے اندر شامل کر رہی ہے۔ نون لیگ نے بہرحال یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے اپنے کینڈیڈیٹس کے ساتھ ہی انتخابات لڑنے ہیں، اکا دکا کو بندہ ہماری طرف آ گیا تو ٹھیک ہے۔ بہرحال انتخابات کا ماحول بھی بن رہا ہے اور سیاست بھی عروج پر ہے۔ ہمارے پاس نصرت جاوید صاحب، برابر میں ابسا کومل، ان کے برابر مشرف زیدی اور عبد المعیز جعفری ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ چاروں کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ نصرت، پرویز الہی نے کیا سنجیدہ مسٹیک کی جب باوجود اس کے کہ چودھری شجاعت صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ یا تو آپ اپنا انڈیپینڈنٹ پارٹی پلیٹ فارم برقرار رکھیں یا کم از کم اتنے قریب نہ جائیں عمران خان کا کہ اس میں ضم ہو جائے؟ سو آپ کے خیال میں اسٹریٹجک مسٹیک تھی ان کی ہے کیا؟ میرا خیال ہے جی کہ ضم ہونا ان کی غلطی تھی۔ ٹھیک، اس طرح انہوں نے اپنے آپشنز جو ہیں وہ خراب کر لیے۔ ٹھیک، یہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ آئی ایم سوری ٹو سے پھر جمعرات کا دن ہے آپ مجھے ٹرولز کے حوالے کر رہے ہیں۔ خان صاحب جو ہیں یہ یوزر ابیوزر ہیں۔ ٹھیک، ضم ہونے کے بعد پرویز صاحب کی ان کی دانست میں، ان کی نگاہ میں وہ وقت اور اوقات نہیں رہی جو اگر وہ کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی صورت میں یہ جھانسا رکھتے کہ میں کسی ویلے وکھرا بھی ہو سکوں۔ بارگیننگ پوزیشن نہیں رہی چودھری صاحب کی۔ انہوں نے اپنی بارگیننگ پوزیشن کھو دی۔ ٹھیک، دوسرا جو مسئلہ ہے میرا اپنا خیال ہے کہ یہ کافی سیانے آدمی ہیں پرویز صاحب۔ دیکھیے ہم انہیں جانتے ہیں، میں بہت عرصہ I feel sorry for him but these are very sad visuals, I have to admit, very sad visuals for him. اور کم از کم I don't feel good about it کیونکہ میں حبیب جالب صاحب کا جی چمچہ ہوتا تھا تو ان کو میں موٹر سائیکل پر لے کر تو چوہدری صاحب کے پاس ملاقات کے لیے، اور وہ بڑے دھڑلے سے کہتے تھے یار آج میرے پاس پیسے نہیں ہیں، مجھے ذرا وہ بورجوا دوست کے پاس لے جاؤ کچھ پیسے لے کر آؤں۔ وہ پکڑے بھی آج ویسے جالبی انداز سے ہی گئے ہیں۔ اچھا خیر، وہ یہ خود کو جو ہے ہمارے ہاں جو قوتیں ہوتی ہیں پاس ڈیٹ بھی ان کے بڑا سمجھتے ہیں کہ پی ایچ ڈی مار کا انہیں علم حاصل ہے۔ میرا اپنا خیال ہے کہ اب آصف علی زرداری بھی اس لیگ میں جا چکے ہیں۔ آئی ایم سوری ٹو سے۔ کس لیگ میں؟ یہ جو پاس ڈیٹ بی کی گیمز کو سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب وہ جا کے 5 گھنٹے بیٹھے نا اور ان کے منتظر رہے تو ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے تھا کہ بندہ صحرائی ہے، صحرا کے رہنے والوں کی تھوڑی سی یاداشت بھی ہو کافی۔ تو پرویز الہی صاحب نے اپنے جو ان کا طریقہ کار ہے، وہ کہتے تھے کہ ہم جب اپنا وعدہ کر لیں تو ہم اس کو پورا کرتے ہیں، وہ ڈیرے کی سیاست کرتے ہیں۔ وہ ختم ہو گیا، وہ تو اسی دن ختم ہو گیا نا جب ڈیرے پہ ایک بندہ 5 گھنٹے بیٹھا رہا تو ڈیرہ داری تو نہ رہی نا۔ That was the beginning of the problem۔ اس کے بعد پھر ان کے لیے سلائیڈ ڈاؤن ہے، پی ٹی آئی نے ان کو جگہ بھی دی، لیکن اور سر میں دوسری بات پلیز آئی ایم سوری، میں اگر اجازت ہو تو ذرا جٹستان پہ زیادہ ہی انہوں نے ڈیپینڈ کر دیا۔ ان کے ساتھ ایک اور زیادتی یہ بھی ہوئی کہ وہ جو اب رہے نہیں نا جاٹ، جی جی جی، انہیں امید تھی کہ کچھ ہو جائے گا، جنہوں نے ان کے لیے تلاگنگ کا بندوبست کیا تھا اور چکوال اور یہ وہ، ہاں ان کا خیال تھا شاید وہ انتخاب تک کنٹینیو کر جائیں گے۔ ان صاحب کا دونوں طرف وکٹ کھیلنا بھی ان بھائی کو مر جی باجوہ صاحب کا جی۔ تو کوئی اب ان کا مستقبل لگتا نہیں ہے، کیو لیگ میں بھی ان کی جگہ بنتی نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لیے دھچکا ہے کیونکہ آج وہ پکڑے گئے ہیں بطور پرویز الہی نہیں،
بطور ممبر سینئر ممبر صدر پریزیڈنٹ آف دا پارٹی پی ٹی آئی کے اس طرح پکڑیں گے. واٹس یور ٹیک؟ مجھے تو طلعت صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ نے مجھے آج دعوت دی ہے پروگرام میں. گرفتاری سے تو بچت ہو گئی ہے میرے خیال میں تھوڑی سی پرویز الہی صاحب کی, جس کی وہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی پوزیشن بھی نہ لے سکیں. پھر دوسرا جس طریقے سے ان کی جماعت چلتی ہے, مونس صاحب منظر عام سے غائب ہیں. آج بھی حکومت جو پریس کانفرنس کی جا رہی تھی انہوں نے کہا بڑی کرپشن کے معاملات ہیں ان کے ساتھ جڑے ہوئے. سو مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو موقع بھی مل سکتا ہے. یہ جو ساری سچویشن ہے اس کے اندر, بجائے اس کے کہ وہ باہر بیٹھ کے کوئی ہارڈ کور پوزیشن لے لیتے. خان صاحب کے چکر میں صاحبزادے ان کے ضرور کوئی نہ کوئی چیز لکھ دیتے ہیں ٹویٹر کے اوپر, مونس الہی صاحب, لیکن پرویز الہی صاحب ہیز بین پلئنگ سیف. پارٹی کے پریزیڈنٹ بن کے بھی وہ غائب تھے منظر عام سے. سو میرے ذاتی خیال میں اب ویژولز بھی ان کو ہر چیز ان کے حق پہ چلی جاتی ہے. وہ پنجاب اسمبلی میں تھوڑے زخمی ہو گئے تھے تو وہ بھی ویژولز جو ہے ان کے انہوں نے, پتہ نہیں وہ تشریح پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے حق میں گئی تھی یا ان کے اسٹیچر کو انہوں نے دھچکا دیا. لیکن آج آپ کے خیال میں جیل میں جانا ان کے لیے شاید آپشنز کھول دے. مجھے لگتا ہے ان کی بہتر کچھ بات چیت کی گنجائش بھی شاید نکل سکتی ہے. جو باہر رہ کے سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے بڑا بولنے والے لوگ غائب ہوئے ہوئے تھے, تو پرویز الہی صاحب بھی تو غائب ہی ہوئے ہوئے تھے. سو اندر جا کے جو میل ملاپ ہو رہا ہے سب کچھ مجھے لگتا ہے ایک ایک یہ پرویز الہی صاحب کے لیے کیا ہے جی اب آپ کے خیال میں؟ مجھے پرویز الہی کے لیے کیا ہے, مجھے تو اچھا ہی نظر آتا ہے ان کے لیے, کیونکہ ہمیشہ سے جو ایک ان کی سیاست ہے وہ ان کے والد صاحب سے, ان کے چچا تایا سے ذرا تھوڑی ہٹ کے ہے. جو ڈیرہ داری کی بات کی نصرت بھائی نے, وہ ایک بڑا مختلف ٹریڈیشن تھا, بڑی اصولوں کی سیاست تھی. پرویز الہی صاحب کے پاس ایک اصول ہے جو بڑا ویلڈ ہے, اور وہ یہ کہ سیاست کا مقصد طاقت میں آنا ہے, اقتدار میں آنا ہے, اور وہ اس کھیل میں سمجھتا ہوں بہت کامیاب رہے ہیں. اور جب وہ آئے اقتدار میں تو انہوں نے کوشش اچھے کاموں کی. انہوں نے پنجاب میں 2002 میں جب وہ آئے تھے, انہوں نے میرا خیال ہے تعلیم میں فار ایگزامپل اچھی چیزیں کی, ہیلتھ میں اچھی چیزیں کی, گورننس میں. لیکن میرا خیال ہے جو زیادہ دلچسپ چیز ہے وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ان کی گرفتاری پی ٹی آئی کے لیے دھچکا ہے. صرف یہ جملہ جو ہے نا, میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سپورٹرز ہیں ان کو بیٹھ کے اس کو سلو موشن میں بھی بار بار, پھر فاسٹ فارورڈ میں, پھر آواز بدل کے, پھر جس طرح وہ میمز بناتے ہیں اس میں گانے لگاتے ہیں, وہ تبدیلی آئی رے والی بیٹ کے ساتھ. میرے جملے کو اس طرح کرنے کے بجائے جب ان کو صدر بنایا تھا تو اس ویژول کو جب فواد چودھری صاحب جو چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کو وہ سند فراہم کر رہے تھے, اس ویژول کو برابر بار بار دیکھنا. نہیں, ویژولز اور اسٹیٹمنٹ تو بہت سارے پرویز الہی اور پی ٹی آئی کی جو بہت ایک لمبی اس کو ایک لو سٹوری ہے یہ, اور بڑی دلچسپ لو سٹوریز جو مزے والی ہوتی ہیں, اس میں تھوڑا لڑائی بھی ہوتی ہے, تھوڑا دل بھی ٹوٹتا ہے. آئٹم سانگ کا لو سٹوری نہیں تھی, لو سٹوری بڑی طویل ہوتی ہے. یہ بھی بہت طویل ہے. یہ تو نہیں کدھر طویل ہے, میں بتاتا ہوں آپ کو, میں بتاتا ہوں. آج سے 15 سال پہلے اور 10 سال پہلے تک یہ ملک کے سب سے بڑے ڈاکو تھے حضرت مولانا عمران خان کے بقول. یہ کلپس جو ہیں یہ نکالنے کی ضرورت ہے. یہ لو سٹوری کہاں سے آ گئی؟ پنجاب کے, اچھا پنجاب کا, لیکن لو سٹوری کہاں سے آ گئی؟ نہیں تو نہیں تو وہ سا رہے تھے, وہ چاہتے تھے ریاکشن. شارف جو ہے وہ عجیب حرکتیں کرتا تھا, تو عمران بھی ایک ہیرو ہے نا ہمارا. آپ تشریحاتی پرواز پر اس وقت مجھے اس کو ایک سیکنڈ آگے ان کا جو جواب تھا وہ بھی جو ہے سننے والا تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو بہت سمجھایا, لیکن وہ نیپیز کے بارے میں بات کر رہے تھے عمران خان کی. یہ دیکھیں نا, ہمارا ایک اتنا بڑا لیڈر ہے, 70 سال اس کی عمر ہے, اور یہ پنجاب والے ڈاکو جو ہے وہ ان کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ جو نہیں, بٹ دس از پلے فل. جس طرح وہ پلے گراؤنڈ میں جو بچہ اور بچی ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کو چھیڑ رہے ہوتے ہیں. ایکچولی بچہ جو ہے وہ چھیڑ رہا ہوتا ہے, اور جو بچی ہوتی ہے مجھے اس اڑان کو بھی یہاں پر منقطع کرنا. ذرا معیز جعفری کے پاس جاؤں. معیز, پارٹی کو جیتنے کے لیے انتخابات انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے. جب میں نے کہا کہ پرویز الہی صاحب کا جانا دھچکا ہے, تو عمران خان بہت تکیہ کر رہے تھے کہ پنجاب کے بہت سے ایسے حصے جہاں پر ان کی پارٹی کو کمی محسوس ہوتی تھی زیرک سیاستدانوں کی, وہ پرویز الہی صاحب وہ گیپ فل کریں گے. لیکن اب تو پرویز الہی صاحب بھی پکڑے گئے. جی طلعت صاحب بہت شکریہ, آپ نے موقع دیا. تو یہ کہ ابھی تک پرویز الہی صاحب نہیں گئے. جمعے کی نماز سے پہلے ان کا در حقیقت جانا متوقع ضرور ہے کہ ایک پریس کانفرنس شاید ہو جائے گی, لیکن ابھی تک تو نہیں گئے. ان کو اسپیس تو دیں کہ ابھی تو وہ میجسٹریٹ کے پروڈیوس نہیں ہوئے ہیں, تو گئے تو نہیں ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چھوڑ گئے, میں کہہ رہا ہوں کہ عملاً گئے نا. اب وہ مؤثر نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے.
شو کی ریپیٹ تک وہ شاید چھوڑ بھی جائیں، لیکن یہ جو کوشش تھی اس کو سراہنا ضرور چاہیے. یہ ہماری اشرافیہ کا حصہ بنے جس طرح سے بنے. آپ لوگوں تینوں باقی جو عمدہ مہمان ہیں انہوں نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی سیاست کیا رہی ہے. ان کی سیاست طاقت کی نہیں رہی ہے، ان کی سیاست یہ رہی ہے کہ ان کی سیاست کا کعبہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ رہی ہے. اور انہوں نے کس وجہ سے سوچا کہ وہاں سے تعلق ختم کریں، تعلق کے بعد وہ ایک اور نیا محور ڈھونڈیں. وہ اشارہ تھا میرے کہ عمران خان صاحب کیا چیز بن رہے تھے 9 مئی سے پہلے تک. اور میرے خیال سے اس بات کا بھی اشارہ تھا کہ پرویز الہی صاحب یہ اپنے بیٹے کے لیے کر رہے ہیں. جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے اپنے سیاست کا یہ والا باب کھولا ہے اپنی بیٹی کے لیے، میری نظر میں جو بھی وہ کرتے آئے 1.5 سال، نہ کہ اپنی لیگیسی یا اپنی کامیابی کے لیے. میرے خیال سے پرویز الہی صاحب بھی جو یہ سب کچھ کر رہے ہیں وہ مونس الہی کے لیے کر رہے ہیں، کیونکہ مونس الہی صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ 6 لوگوں کی پارٹی کے اندر ان کا مستقبل. لیکن اب تو ان ارمانوں کا خون ہو گیا نا کہ نہیں، اب تو جو بھی پلان کیا تھا ارمانوں کا خون ہو گیا. آپ سر مونس الہی صاحب کی طرف سے یہی پوزیشن آئی ہے کہ نہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. اب وہ جو کہہ رہے ہیں وہ اپنے والد صاحب سیکریفائس کے اوپر انہوں نے کہا فی الحال ان کے ساتھ ہے. ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے فی الحال لکھا ہوا ہے، جملے کا ٹویٹ کا آغاز فی الحال سے ہوتا ہے. نہیں تو طلعت صاحب کوئی آپ ویلیو اگر کوآپریٹو سوسائٹی ٹائپ ویلیو دے پھر تو الہیز موو ہو جائیں گے. لیکن ایز فار ایز دیئر پالیٹکس از کنسرنڈ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مستقبل ہے وہ they've done their deals. اور اگر وہ اب کوئی ڈیل مزید کاٹتے ہیں کہ نماز سے پہلے تک جو متوقع ہے وہ سیاست کی ڈیل نہیں ہوگی، وہ سروائیول کی ڈیل ہوگی. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں یہ فواد چودھری صاحب اور عمران اسماعیل صاحب اور یہ محمود مولوی صاحب، ان کی ایک دم سے سیاست چھوڑ دی اور پھر ایک ہفتے بعد خیال آیا نہیں چھوڑی نہیں ہے، ہم آصف زرداری اور نواز شریف سے اس ملک کو بچائیں گے. تو اب تو دیٹ از ڈیسپریشن اینڈ کمپرومائز. یعنی کہ اول تو ڈیسپریشن کی پارٹی چھوڑی اور پھر اس حد تک کمپرومائز. آپ کی کلوزٹ میں اتنے اسکیلیٹنز ہیں کہ آپ اپنی جو بچی کچی عزت تھی اس کو لے کے بھی بیٹھنے کو آپ کے پاس اجازت نہیں ہے، بلکہ آپ کو سامنے آ کے کٹ پتلی کی طرح بیہیو بھی کرنا ہے. تو دیٹس آ پالیٹکس. سر ایک بات یہ کہنا چاہ رہی ہوں، یہ جو وزاداری کا لفظ آپ نے استعمال کیا تھا یہ میں نے پچھلے کچھ دنوں میں جو آبزرو کیا ہے یہ اب وزاداری ہپوکریسی اس کا مراد ہو گئی ہے ہمارے ہاں. سو کمپرومائزز کون کتنا کرنے کو تیار ہے اس کو ہم وزادار پولیٹیشین اور پارٹی کہتے ہیں. سو آج کی تاریخ کے اندر میرے لیے وزاداری کی جو ڈیفینیشن ہے ہماری پولیٹیکل سینیریو کے اندر وہ کوئی رکھ رکھاؤ یا وہ چیزیں نہیں ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے والا، وہ ہے ہپوکریسی. کل آپ کا روپ کیا ہوگا اور اگلے دن کیا ہوگا وہ ہوتا ہے وزادار ہماری نظر میں. اب میں اس سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا، کیونکہ یہ جب سارا یہ سب کچھ جو ہم نے دیکھا، اور میرا خیال ہے قبل اس وقت ہے شاید پرویز الہی جو ہے، کیونکہ دیکھیں ایک تگڑی سیاسی لیگیسی کے وہ مالک ہیں تو ہمیں ایکچولی نہیں پتا کہ وہ آگے کیا کریں گے. اس کے ایک اور بھی کلیمنٹ ہے نا چودھری شجاعت کو آپ نہ بھولیں، صرف پرویز الہی صاحب اس لیگیسی کے کلیمنٹ نہیں ہے، اور ان کا پلیٹ فارم تگڑا ہے، انہوں نے اپنے خاندان کو دوبارہ سے جوڑ لیا. بالکل بالکل. لیکن جو یہ وزاداری والا دیکھیں ہماری سیاست میں ابھی بھی وہ سب لوگ جو نواز شریف کے ساتھ 1999 میں تھے ان کے ساتھ میں آج مطلب بیٹھے ہوئے ہم نوٹس کمپیئر کر رہے تھے کہ یہ کون کون لوگ تھے. خواجہ سعد رفیق کے ساتھ کیا ہوا کدھر گیا، احسن اقبال کے ساتھ کیا ہوا کدھر گیا، پرویز رشید کے ساتھ کیا ہوا کدھر گیا، خواجہ آصف کے ساتھ کیا ہوا کدھر گیا. مطلب ایک بہت لمبی فہرست ہے جو کی ان کے لوگ، وہی لوگ آج بھی ان کے ساتھ ہیں. اب 1999 اور 2023 میں جو موٹا حساب ہے وہ 23 یا 24 سال بنتے ہیں. یہ ایک لمبا، اور اس پورے عرصے میں ایک دفعہ بھی ان کے ساتھ لائلٹی پہ وہ نہیں آیا. اب اس کا ایک بیانیہ تو یہ کہ جی یہ لائلٹی جو ہے یہ مافیا نما لائلٹی ہے جو بھی ہے، لیکن وہ جو کچھ بھی ہے وہ اس سے بہتر ہے جو ہم نے ابھی دیکھا کہ کپتان کی ٹیم نے وکٹ کیپر گیا، فرسٹ سلپ گئی، گلی گئی، سیکنڈ سلپ گئی، لیگ پہ فیلڈ پورا کا پورا گیا، آف سب چلے جاتے اتنا دکھ نہ ہوتا. جو تھرڈ امپائر گیا نا اس نے سارا میچ پلٹایا. نہیں سر میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہاتھ ہی یہ ہو گیا کہ باجوہ صاحب جو ہے وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ وہ یہ کھیلتے ہوئے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہ چلے گئے تو اس کے بعد یعنی پرویز صاحب ہم بار بار کہہ رہے ہیں بہت زیرک، تو بھائی آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ آپ کے ہاتھ میں میاں پنجاب کی اسمبلی ہے،
اور آپ کے پاس پھر جو ہے وہ سرپلس بجٹ ہے جو باقی یعنی وفاق حکومت کے پاس نہیں ہے، تو بجلی گیس فلانا زور سے توڑوا دیا نا عمران خان نے، اس کا اتنا دکھ، وہ تو گالیاں نکال رہے تھے. وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں، تو آپ نے تو اس دن اپنی گیم ہار دی جس دن آپ نے یہ بات کی. بالکل صحیح. اچھا کہ آپ نے اپنے ہاتھ کے پتے ہی جب پھینک دیے، اگلے نے آپ کی بلف کال کروا دی، آپ نے جیتے ہوئے یعنی 3 یکے تھے، آپ نے پھینک دیا، آپ نے کہا جی اسمبلی توڑ دی، تو اب آپ کے پاس رہا کیا؟ اب یہاں پہ جو وزاداری کی جو بات کر رہی ہیں نا آپ درست کہہ رہی ہیں، میں اس وجہ سے آپ کی نسل کا احترام کرتا ہوں، لیکن دیکھیے سیاستدان بنیادی طور پر جو ہے نا، سیاست اقتدار کا کھیل ہے نا، یہ کوئی بوائے اسکاؤٹس تو نہیں ہوتے. تو بی مافیا جیسے گنڈوں میں بھی ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک رکھ اور اس کو وزاداری کی جاتی ہے نا، آنر امنگ تھیوز. اگر ہم آنر امنگ تھیوز کے ریکارڈ ہے الحمدللہ، دیکھیں ہمیں تو جو ٹریجر آئیلینڈ کے ڈاکو ہیں ان کا بھی ایک باقاعدہ کوڈ ہوا کرتا تھا. ایک چیز ہے ویسے وزاداری اور ساری چیزیں ایک طرف ہیں، وزاداری اگر بہت زیادہ ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنے کو، اتنے بڑے سیاستدان جو 30 سال سے سیاست کے اندر ہیں، جو ایک بات کہہ دیں اور پارٹی کے لیڈر آئیں تو رک کر ان کو دیکھیں بھی نہ، جن کی ایگزامپلز ہم یہاں پہ دے رہے ہیں، تو اس وزاداری کا کیا فائدہ؟ اچھا لیکن ذرا بحث کو ایکسپینڈ کرتے ہیں. اب میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں کیونکہ ابھی تک یہ ایکسپلین نہیں ہوا کہ اس کی وجہ کیا تھی. دیکھیں انہوں نے بیسکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز الہی نے بیٹ جو ہے وہ غلط گھوڑے پہ یا غلط سائڈ پہ لے. یار ہم پانی میں مدانی پھیر رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، پرویز الہی سے بنیادی غلطی یہ ہوئی کہ اسلامی جمہوریہ جٹستان کی اوپر ضرور انحصار کرتے ہوئے اس کے اوپر بہت پہ کہ یار وہ گیم لگا دے گا میری. اچھا یہاں تو ہار گئے نا، اب آگے کی بات کرو نا. اس کے بعد بہت سارے لوگ اس کے بعد اللہ صاحب جو تاکہ کچھ چیزیں ہم فائنل کر لیں نا، دوسرا انہوں نے اپنی جو سلنگ چھوڑی وہ یہ چھوڑی کہ بھیا آپ نے میجورٹی دکھوا دی تھی تو بھیا اقتدار میں رہتے، بجائے اب آپ جو شمالی علاقہ جات جا رہے ہیں کسی اور کے ہاں پناہ لینے، پتا چلے کہ دوسرے صوبوں سے آپ کے ہاں لوگ آ کے رہ رہے ہوتے جیسے وہ رہ رہے تھے، جیسے آپ پہلے عیاشی کروا رہے تھے. پولیس اور انتظامیہ آپ سے زیادہ کوئی جانتا نہیں ہے کیسے اپنے ہاتھ میں رکھنی ہے. آپ پنجاب کے بدستور وزیر اعلیٰ رہتے اور موجے نے ویسے what a humbling moment for the mighty Punjab. مائٹی پنجاب کے لیڈرز جو ہیں ان کو گلگت بلتستان جانا پڑ رہا ہے. لیکن پنجاب کے دیکھیں موئز کو بیچ میں لاتے ہیں. پنجاب کی ہمبلنگ مومنٹ تب تھی جب بزدار صاحب تشریف لائے، تو اس نے جس طرح پنجاب کو ہمبل کیا ہے معذرت کے ساتھ، وہ کافی زیادہ برابر ہوا ہے پنجاب کے ساتھ حساب. جو پنجاب that's all on the Islamic Republic of Jatistan. ذرا کوئکلی اگر میں وہی آپ کے پاس آ پاؤں، جو بہت سارے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اگر ان کو یہ برا نہ لگے تو اب ان لوٹوں نے کہیں نہ کہیں جا کے ٹکنا ہے. اب وہ جب ٹکیں گے تو ان جماعتوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ عمران خان اصرار کر رہا ہے اپنے نیریٹو کے اندر کہ جی میری جماعت چھوڑ کے جو جائے گا اس کو ووٹ نہیں پڑے گا، لیکن جہانگیر ترین انہی لوٹوں کے ساتھ ایک نئی جماعت بھی تراش رہے ہیں. تو میں ذرا آپ کا تجزیہ جاننا چاہوں گا کہ پولیٹیکل ڈائنامکس میں یہ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں دوسری جماعتوں میں، ان کا اثر کیا ہوگا؟ گو ہیڈ. جی میرے خیال سے ایک اثر تو ضرور آئے گا، اسپیشلی جو جنوبی پنجاب کی روایتی پالیٹکس رہی ہے اس کے اندر اثر تو ضرور آئے گا. لیکن عمران صاحب بھی اس حوالے سے یہ کہنے کو کہ جو امپیٹس پہلے ہوتا تھا اس سے کہیں کم ہوگا. اور میرے خیال میں جہانگیر صاحب کی تو پھر بھی ٹھیک ہے، وہ ایک آرگینک کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ جو باقی لوگ ہیں جو چھوڑ کے پھر ایک دم سے ان کے ضمیر جاگ رہے ہیں، ان کی یہ فطری سیاست نہیں ہے، ان کی کمرشلز اور میرے خیال سے ان کی مجبوریاں ہیں. رہی بات یہ پرویز الہی صاحب کی سیاست کو تگڑا کہنا، طلعت صاحب اسکینڈینیوین کے سمر کے سورج کو پوجنا جو ہے وہ کوئی طاقت نہیں ہوتی. وہ سورج جو کہ کبھی غروب ہی نہیں ہوگا، پوری زندگی آپ نے اس کو پوجا ہے، اور ایک دم سے جب آپ کو لگا کہ اب سمر کا سیزن ہی ختم ہونے والا ہے تو آپ نے اپنی رخ تبدیل کرنے کی کوشش کی، اور پھر پتہ چلا کہ موئز میں آپ کو منڈی بہاؤالدین سے الیکشن لڑواتا ہوں نا، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اسکینڈینیوین سورج کو آپ پوجتے ہیں کہ نہیں پوجتے ہیں. وہ لوکل پالیٹکس کے ڈائنامکس ہی اور ہیں، وہ تو مسائل ہی وہاں پر اور ہے نا. ہم کو زاویے سے لگڑا کے ہم کو اصول پسند سیاست ہے. ساری زندگی ہم لوگ گزشتہ 30 سال سے ان لوگوں کے بارے میں ایکسپریشن کیا یوز کرتے رہے. گجرات کے چودھری 2018 میں سیف سیٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ تلا گنگ. تو یعنی ڈیٹ شوز نا
کہ سورج کیا کام دکھاتا ہے؟ سورج تو جو ہے شوکت عزیز کو بھی جتلا سکتا ہے. اپنی پہچان سے نہیں، آپ کو آپ کی پہچان سے محروم کر دیتا ہے کہ جو لکھ لکھ کے ہم 30 سال سے مر گئے کہ گجرات کے چودھری وہ تلا گنگ سے، یعنی سینٹرل پنجاب جاٹ ہارڈ لینڈ کا بندہ جو ہے وہ مارشل ریس کے علاقے میں جا رہا ہے. یار کچھ تو رحم کرو. اوکے لیٹس ٹیک اے بریک ہے. بریک کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو نئی پارٹیاں بن رہی ہیں واقعتاً یہ الیکٹرل ویٹ ان کا ہوگا سیاسی طور پر یہ ڈیبیٹ کو اور نتائج کو سٹیر کر پائیں گے یا نہیں. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. سیاسی منظرنامہ آپ کے لیے سمری فارم میں رکھ رہے ہیں. پرویز الہی صاحب کا معاملہ تو طے ہو گیا تقریباً، تجزیاتی حد تک سیاسی معاملات ان کے چلتے رہیں گے. دوسرا ذرا اس کی بات کر لیتے ہیں کہ یہ لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں. جہانگیر ترین ایک اپنی جماعت بنا رہے ہیں، اس کا نام بھی وہ طے کر رہے ہیں، اس کو رجسٹر بھی کروائیں گے. لوگ ان کے پاس کافی ہیں، مال متا کی کمی نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ کے وہ بھی بڑے پرانے کھلاڑی ہیں. آپ کے خیال میں ایسی جماعت جو اتنی جلدی بنے، پھر انتخابات جو ہے 4 مہینے دور ہیں، وہ ویٹ پل کرے گی یا نہیں کرے گی؟ میں اس وقت بہت اوڈیشیس ساؤنڈ کروں گا یہ بات کرتے ہوئے، میرا خیال ہے نہیں. ٹھیک. دیکھیے ہمارے پنجابی میں جب ہم یعنی پرانے گھروں میں رہتے تھے نا تو گھروں پہ شتیر ہوتے تھے اور وہ لکڑیوں کے ہوتے تھے، تو اس میں جانور پرندے جو ہیں نا یہ وہ اپنا گھونسلہ بنا لیتے تھے. تو اس میں سے وہ گر جاتا تھا بعض اوقات بچہ، تو اس کو پنجابی میں گھونسلے کو آلنا کہتے ہیں، وہاں سے جو گرے نا تو اس کو بورڈ کہتے ہیں. تو ہم بچے تھے تو وہ بچوں کے طور پر ظاہر ہے انسانی ہمدردی، وی ٹرائی ٹو پٹ اٹ بیک ان بورڈ کو واپس میں رکھتے تھے، بچتا نہیں تھا. تو اس وقت ہماری مائیں ہمیں کہتی تھیں کہ آلنے اور ڈگے بورڈ بچتے نہیں. آلنے اور ڈگ پہنے. ایک بات یہ جو گئے ہیں نکل گئے. دوسری بات یہ ہے میرے بھائی کہ اگر تحریک انصاف کمزور ہو رہی ہے تو اس کا فائدہ تو ان کو ہونا چاہیے نا جو آج خلق خدا سے مہنگائی کی گالیاں کھا رہے ہیں. اور آپ کا کیا خیال ہے وہ کل سیاست میں آئے ہیں؟ ان کے پاس کچھ نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب 3.5 سال حکومت میں رہ کے آج بتاتے ہیں کہ ENF کا تو میں نے نہیں کیا تھا، تو پتہ نہیں تھا، فریم بائی فریم نواز شریف بھی پھر بہت کچھ کہے گا. اور وہ آصف زرداری بھی بہت کچھ کہے گا جو 5 سال اس ملک کا صدر رہا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ویٹ پول نہیں کہ اگر ایک تو سب سے بڑی بات ہم 3 دنوں سے لفظ یوز کر رہے ہیں کنگز پارٹی، تو مینو دس دیو کنگ کون ہے؟ اچھا کنگ کانگ ہے جڑا کنگ کانگ نہیں کر رہا نا، ابھی تک ہم یہ تو اب یہ کہ میرا اصل نہیں، جب آپ نے یہ کہہ دیا نا اب کنگ کانگ میں یہیں پہ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب و غریب بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے صاحب MRD نہیں بننے دی جاتی، پھر سردار قیوم کو الگ کرنا پڑتا ہے اور PIA کا ایک جہاز جو ہے وہ کابل جاتا ہے اور وہ ٹیک آف نہیں کرتی. تو اگر 9 مئی کا موڈ برقرار رکھنا ہے نا تو ایسا نہ کریں کہ ایک دن یہ تینوں MRD اکٹھے ہو جائیں ذرا. لیکن واپس آئیں پریکٹیکل پالیٹکس. عمران خان صاحب کا یہ ماننا رہا ہے کہ ان کو بھی الیکٹیبلز کی ضرورت ہے، یعنی عمران خان تمام تر جو 20-20 ہزار ووٹ ایڈ کر سکتے ہیں، الیکٹیبلز کی ضرورت ہے، اور جہانگیر ترین اور دوسرے گروپس میں الیکٹیبلز اکٹھے کر رہے ہیں. تو آپ نصرت کے تجزیے سے اتفاق کرتی ہیں کہ بالکل کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ الیکٹیبل جن کو عمران خان کو جن کی ضرورت تھی اب جہانگیر ترین کے ساتھ جائیں گے. لیکن جو حالات پھر 2018 کے بعد تبدیل ہوتے ہوتے آج یہاں پہ پہنچے ہیں، جو منحرف ہوئے تھے خان صاحب سے، ان کے بڑے برے نتائج جو نون لیگ نے ٹکٹ دیا تو نکلے تھے. وہ ان کو بڑی پریشانی ہے نون لیگ اس چیز کی. دوسرا ان کی جگہ فیلڈ ہے جنہوں نے ان کے لیے 2018 میں سفر کیا نون لیگ کے اندر، جو اس وقت انجینئرنگ ہوئی تھی، تو وہ کیوں چاہیں گے؟ نون لیگ کا تو سمجھ آتی ہے، لیکن یہ تو ایک نیا پلیٹ فارم بنا رہے ہیں نا. نئے پلیٹ فارم میں بھی سر دیکھیں وہ ہمیں نظر آ گیا نا سینسٹیوٹی اس چیز کے ساتھ کیا اٹیچڈ ہے. PTI کے ساتھ ایک شخص کا رول ہے وہاں پر، اس کے نام کے اوپر بکتا تھا، ان کا ٹھپا لگتا تھا، یہ حقیقت ہے. لیکن مجھے ایک اور پھڈا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے پنجاب میں. رانا صاحب نے کہا کہ اگر پیپلز پارٹی، کل کسی انٹرویو میں کہہ رہے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی پنجاب کی طرف آ رہی ہے اور جس طرح زرداری صاحب ایکٹیو ہوئے تو پھر ہم بھی سندھ کی طرف جائیں گے. تو جائیں. مجھے یہ اس میں لگتا ہے زرداری صاحب کہہ رہے ہوں گے تو چلے جائیں. جی تو یہ ایک چیز ہے جس میں وہاں پہ آلریڈی لوکل باڈیز کا معاملہ طے کیا ہوا ہے، تو وہاں پہ آپ کو گھسنے نہیں دیں گے. انہوں نے اپنے قلعے پہلے سے تیار کیے. یور ٹیک آن
طلعت ایک زمانے میں پنجاب میں ابھی نہیں اور پچھلے الیکشن نہیں اس سے پچھلے اور اس سے پچھلے پہ ڈیفینیٹلی جو ایک سٹینڈرڈ جو کیلکولیشن ہوتی تھی اوسطاً کسی ایک میں جو ہے انتخابی جو حلقہ ہے اس کی بات نہیں کر رہا، اوسطاً نیشنل اسمبلی کی پنجاب میں سیٹوں کا حساب یہ ہوتا تھا کہ 30,000 ایک تگڑا کینڈیڈیٹ لاتا تھا اور 30,000 ٹھپے کا تھا، یعنی کہ کس کی تصویر تھی. اگر ہم اس کو آج اس کو ایکسٹراپولیٹ کریں وہاں سے تو ایک تو یہ آبادی بہت بڑی ہے اور جو اب اسپیشلی جو شہر میں جو مقابلے ہیں اس میں 80,000 اور لاکھ کے درمیان ووٹ جو ہے وہ کینڈیڈیٹ لیتا ہے اور نیا ووٹر بہت 16 ملین نیا ووٹر آیا ہے 2018 اور 23 کے درمیان. یہ نیا ووٹر جو ہے آسمان سے مارس سے یا اور کہیں سے نہیں آیا، یہ نیا اور ینگ، نیا اور ینگ 12 13 14 15 16 سال کے. So what's your point? پوائنٹ از کہ یہ کہنا میرا خیال ہے قبل اس وقت ہوگا کہ جہانگیر ترین مکمل طور پہ فیل کر جائیں گی، اس لیے کہ جو 2018 کی آپ اس کو زرعی محکمے کی جو ہے جینیس کہہ لیں، انجینئرنگ کہہ لیں، لیکن اس میں تھوڑا سا کمال میرا خیال ہے جہانگیر ترین کا بھی تھا، کافی کیونکہ سیٹ سلیکشن اور کینڈیڈیٹ سلیکشن خان صاحب سے نہ اس وقت ہوئی تھی نہ اس سے پہلے ہوئی نہ اب ہوگی. اس کے لیے ان کو مدد چاہیے تھی نہ صرف ایجنسیز کی اسٹیبلشمنٹ کی بلکہ ان کے گرد کچھ سوچنے سمجھنے والے. اسلام آباد میں گھر ہے نا، اس گھر کے اندر ایک بنا ہوا تھا آپس روم جی، اور اس آپس روم میں بہت سارے لوگوں کے مستقبل تیار ہوئے. آج بھی اسی آپس روم کے اندر بہت سارے لوگ میرا کہنا صرف یہ ہے کہ پنجاب میں نیشنل اسمبلی کی 150 سیٹیں ہیں، تو اگر بہت ہی فیلڈ لیول پہ بھی جہانگیر ترین منصوبہ بندی کرتے ہیں اور فیل ہو جاتے ہیں لیکن 25 سیٹیں اس 150 میں سے وہ لے لیتے ہیں تو وہ ایک بڑے سگنیفیکنٹ پلیئر بن جاتے ہیں جو پھر فیصلہ ساز ہوں گے اس میں کہ کون آگے پنجاب میں. موئز ہم صرف پنجاب فوکس نہیں رہنا چاہتے، پاکستان تحریک انصاف کے جو حصے بکھرے ہوئے ہیں اس کے اندر سندھ بھی موجود ہے، اربن ایریاز حیدرآباد کراچی موجود ہے. KPK کی قیادت جو ہے اس وقت شدید قسم کی مشکل میں آپ کو نظر آتی ہے، تو آل اراؤنڈ آپ کو ایک ڈسرپشن نظر آتی ہے ان کی قیادت کی. یہاں سے جو لوگ نکلیں گے ان کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ وہ نہ الیکشن لڑیں، سیاست چھوڑ دیں، دوسری جماعتوں کو جوائن کریں، آزاد رہیں، کیا؟ پختونخوا کے اندر ہی ریمینز انکریڈبلی پاپولر اور وہاں پہ جو پارٹی ہے اس کے اوپر کریک ڈاؤن بھی انتظامیہ اتنی طاقت سے نہیں کر پائی جو پنجاب میں ہوئی ہے. شاید وہ اس بات کرتی ہے کہ وہ کتنے طاقتور ہیں، شاید وہ اس بات کی عکاسی کرتی ہے کہ وہاں پہ کنگز کتنے طاقتور ہیں. لیکن کراچی میں بھی شاید اس لیے کہ تمام جماعتیں تتر بتر ہیں، شاید اس لیے کہ کراچی جو ہے اس کا لوئسٹ کامن ڈینومینیٹر ریپرزنٹیشن کا اتنا نیچے ہے. PTI جو ہے وہ بہت یونیورسلی پاپولر ہے. اپنے آپ کو اپنی نارسسزم سے نکال سکیں، اپنی انا کے جادو میں سے نکال سکیں اور یہ جو 9 مئی کا ڈیبیکل ان کے ساتھ ہوا ہے اس کو صحیح سے ایڈریس کر پائیں. اور اگر الیکشنز اب سب لوگ جو ہیں وہ شوقیہ طور پہ کرانا چاہ رہے ہیں تو اگر وہ کسی لنگڑی لولی ہی صحیح لیکن اگر وہ کسی انتظام کے ساتھ الیکشن میں جا سکیں تو وہ ان کے لیے ڈیسیمیشن نہیں ہوگی جس طرح کی شاید سینٹرل پنجاب میں لوگوں کو نظر آ رہی ہے. میرے خیال میں یہ انپریسیڈنٹڈ ٹائمز ہے کہ ایک آدمی ان اپوزیشن جو ہے وہ ٹیک ڈاؤن کیا گیا ہے. اگر انکمبنسی میں ہوتے ہیں تو اس کا اپنا ایک وزن ہوتا ہے. نہ ہماری روایت اور تاریخ رہی ہے اس کے اندر جو ہمارے بادشاہوں نے کرسی سے الیکٹڈ لوگوں کو وہ طاقت کی کرسیوں سے ہی اتارا ہے. یہ پہلی بار ہے جو اپوزیشن کے اندر سے اتارا جا رہا ہے. خان صاحب کے ساتھ اگر یہ اپریل 2022 ان کو پہلے طاقت کی کرسی سے اتارا ہے، ان کے دونوں کام ہوئے، طاقت کی کرسی سے اتارا ہے پھر اپوزیشن کی کرسی سے اتارا، معاملہ بہت فرق ہوتا. ہاں صحیح ہے. اوکے، لیٹ می بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ذرا اس کے اوپر جائیں کہ KPK کے اندر پرویز خٹک صاحب کے جو جانے کے معاملات چل رہے ہیں. اب پرویز خٹک صاحب کے اوپر ریلائنس جو ہے ہمیشہ سے بڑی ایک عجیب و غریب قسم کی بیٹ تھی. پرویز خٹک صاحب کا اور جہانگیر خان ترین کا جو تعلق ہے بڑا گہرا ہے، ان کو لانے والے ہی جہانگیر خان ترین تھے. تو KPK جو پاکستان تحریک انصاف کی بیس ہے وہاں پر بھی آپ کو ڈسرپشن نظر آتی ہے اور عمران خان اصرار کر رہے ہیں کہ جب بھی انتخابات ہوں گے تو ان کی جماعت لازمی جیتے گی. جماعت ہوگی تو جیتے گی. بریک کے بعد بات کریں گے. تو نصرت، پنجاب گیا ان ٹرمز آف پارٹی ڈسرپشن، اربن سندھ گیا اگر آپ انتخابات کے زاویے سے بھی دیکھیں، آزاد کشمیر گیا، اس کے بعد اب KPK کے اندر. ذرا تھوڑا سا ریفلیکٹ کیجیے گا کہ عمران خان نے KPK کو ہمیشہ استعمال کیا
سیاسی وسائل کے طور پر، ادھر سے وہ مال اٹھاتے تھے اور پھر پنجاب کے اوپر وہ چڑھائی کرتے تھے، اب وہ بھی بہت ہل گیا. دیکھیے جی کے پی کے بارے میں لوگوں نے بہت کم ریسرچ کی ہے. وہاں پہ ایک بہت بڑی سوشل ٹرانسفارمیشن ہوئی ہے. وہاں پہ خانوں کا ایک چلتا تھا، ایک مڈل کلاس تھی جو پہلے خان قیوم کے ساتھ رہی، پھر وہ پیپلز پارٹی کی طرف چلی گئی ہسٹوریکلی، ورنہ وہ خدائے اور یہ وہ ٹھیک ہے. ہوا یہ کہ یہ جب افغان جنگ شروع ہوئی ہے اور اس سے پہلے جب ماشاءاللہ ہم جہاد کر رہے تھے، تو اس جہاد کی برکتوں کی وجہ سے بہت ایک ہیوج کانسٹیٹوئنسی پیدا ہوئی نووو رچ کی. وہ نووو رچ جو ہے اس کے پاس جب اتنے وسائل آ گئے، اس نے کہا یار ٹھیک ہے، یہ جو خان گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، ہاؤ مچ از ریکوائرڈ ٹو ون این الیکشن، اسپینڈ دا منی، تھرو اٹ. اچھا، اب خٹک صاحب ٹیکنیکلی ہی ریپریزینٹس دیٹ، ہی از آئیکن آف دیٹ. ان کے بزرگان جو ہیں ان کا اس لیے وہ جہانگیر ترین نے لایا کہ انہوں نے وہ جو نہری پانی وغیرہ تو ساؤتھ ایریا میں، اسی لیے دو فیملیز جو ہیں، ایک ضبطہ کی اور ایک ان کی، یہ اس میں وہاں نہری پانی کے لیے لوگوں کو لے جانا، اور تو یہ نمائندہ ہیں بہت سٹرونگ نئی لابیز کے، آئیکونک وہ اس حوالے سے. اسی لیے یہ چکسن خالج میں داخل ہوئے، کیونکہ پھر انگریزوں کے لیے نہریں بنائیں جب، تو پھر اچھے یعنی تعلقات وغیرہ بنے یہ وہ. تو ان کی لیکن ان کا ہلنا واٹ ڈز اٹ مین؟ لیکن میرا اپنا خیال ہے یہ ہلیں گے بھی تو تھوڑا سا خان صاحب کی مرضی سے ہلیں گے. خان صاحب کی مرضی سے تھوڑا جہانگیر خان ترین کی مرضی سے، عمران خان کی مرضی سے، خان صاحب کی مرضی سے کہ خدا نہ خواستہ، کیونکہ مجھے یہ خوف، اللہ کرے میں غلط ثابت ہوں، لیکن میرا یہ خدشہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ اب کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی جو ہے وہ پرسیو کی جا رہی ہے 9/11. میں اس کے علاوہ اور لفظ نہیں کہوں گا، تو پھر اس کی ریپرکشن تو اب وہ غلط انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن ریپرکشنز ہوتی ہیں. افغانستان میں پھر 20 سال بھی گزارنا پڑتے ہیں اگر 9/11 کہتے ہیں. یہ بات تو، یہ 9/11 والی بات کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اسی شو پہ ہم پہلے کر چکے ہیں. لیکن پرویز الہی پہ میرا خیال ہے نصرت بھائی بالکل صحیح فرما رہے ہیں. پرویز الہی کو تھوڑا ایک تو پرویز خٹک، دیکھیں ایک تو یہ خیبر پختونخوا کی سیاست واقعی مختلف ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ بنے تو پرویز خٹک کو کہیں زیادہ لائٹ لیا جاتا ہے بنسبت اس کے جو ان کا ایکچول سیاسی وزن ہے. یہ 88 میں وزیر تھے، 1988 میں یہ وزیر تھے. عمران خان اس وقت اچھی گین کراتے تھے. 1993 میں یہ وزیر تھے، حتیٰ کہ 2010 میں بھی یہ وزیر تھے، اور یہ شروع میں پی 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 کے ساتھ if I'm not mistaken 4 دفعہ ایم پی اے کے الیکشن پی 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 سے جیتے ہیں، 3 دفعہ الیکشن شیرپاؤ کی پارٹی سے جیتے ہیں، اور پھر آ کے 2013 میں یہ his original groomer was Aftab Sherpao, and within the PPP. Sherpao was the first person who seriously challenged the monopoly or hegemony of the old Atman Zahi Khan. لیکن یاد رکھیں پرویز خٹک صاحب جو لوگ ہیں وہ جس طرح نصرت نے کہا کہ وہ بڑی پاورفل لابیز کی نمائندگی کرتے ہیں، نہیں لیکن زیادہ جو ان کا انفلوئنس جو ہے اپنے حلقے سے آگے کا نہیں ہے. نہیں، لیکن جو انٹرسٹنگ چیز ہے جو نصرت صاحب نے جس کی طرف اشارہ کیا، جو میں شاید وہ اگری کریں یا نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا میں جو سپورٹ ہے پی ٹی آئی کی اور خاص طور پہ عمران خان کی، اس کا دم جو ہے کہیں زیادہ زوردار ہے بنسبت ملک کے باقی حصوں میں. اس کا بڑا جو اس کی وجہ، ایک تو کانفلکٹ سوسائٹی ہے، پوسٹ کانفلکٹ سوسائٹی، دوسرا وہاں پہ ڈیموگرافی جو ہے وہ بڑی مختلف ہے. اب پرویز خٹک کیونکہ اتنے شاطر اور سمجھدار سیاستدان ہیں، تو ایشو صرف یہ نہیں ہے کہ اشارہ جو پنڈی سے آئے گا جس طرح ماشاءاللہ پنجاب سائڈ پہ ہو رہا ہے، ایشو یہ ہے کہ جو بھی اشارہ پنڈی سے آئے ان کی آگے بھی سیاست انہوں نے کرنی ہے، عمران خان ہو یا نہ ہو. لیکن جو جوان بچہ یا بچی خان صاحب سے پیار کرتا ہے کے پی میں، ان کو انہوں نے جواب دینا ہے، چاہے وہ کسی پارٹی سے. لیکن ان کی سیاست کا ایک پرویزی زاویہ ہے، اس کو پرویزی سیاست بھی کہتے ہیں، وہ اپنی سیاست کو، لیکن ان کے لیے سیٹ بیک ہے پی ٹی آئی کے لیے. جب تک طلعت صاحب جو ہمارے خیبر پختونخوا ریلیٹڈ جو جرنلسٹ بڑا کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں ساری چیز کو، یہ جو زیدی صاحب بات کر رہے ہیں اس سے مکمل اتفاق کرتے ہیں. تھوڑی دیر پہلے بھی یہ باتیں میں سن کے آئی ہوں. کہتے ہیں کہ ابھی تک جو حالات بن چکے ہیں اس کے بعد بھی، کیونکہ بہت سارا ٹائم ملا پی ٹی آئی کو خیبر پختونخوا میں، 9 سال، اور یہ جو لیڈرز ہیں جو خیبر پختونخوا میں انتہائی
انتہائی ڈیوائڈڈ پی ٹی آئی انتہائی ڈیوائڈڈ تھی, 2 گروپس تھے اور ایک دوسرے کے انتہائی مخالف گروپس تھے, لیکن اس کے باوجود بھی سسٹین کیا. وہاں پہ بھی جو خان صاحب کی انڈیویجول وہ تھی ایک چیز تھی, باقی لیڈران کے اوپر بھی تو ایک ٹرکی ہے. اور ایک ویسے آپس کے بعد گریوی ٹرین بھی تھی, سارا فوکس پنجاب پہ تھا, کے پی کے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا, اور وہاں پر جو وسائل کی لٹ پڑی والا تھا. بٹ آئی ہیو ٹو گو ویری کوئکلی. اس کی ایک وجہ انفیئر ہوگا صرف یہ کہنا کہ کیونکہ پوسٹ کانفلکٹ تھا یا جوان ہے. ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ڈیلیوری بھی بہت ہوئی ہے, خاص طور پہ کے پی صحت سہولت ایک جینیونلی ریولوشنری جو ہے وہ سٹیپ تھا. اور پھر اب ہماری بحث شروع ہو جائے گی اس کے ڈیٹ کے اوپر, تو پھر لمبی چلی جائے گی. بٹ لیونگ دیٹ اسائڈ, موئز اپنے بیسٹین کے اندر لوگوں کا ہل جانا بہت بڑی بات ہے. عمران خان صاحب کے لیے کے پی کے وہی ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے لاڑکانہ ہے, وہاں سے بھی لوگ اب کھسک رہے ہیں. جی, یور فائنل تھاٹس آن دس. جی سر, میرے خیال سے کھسک تو رہے ہیں, وہ اپنی ذاتی مجبوریوں کی وجہ سے رہے ہوں گے, لیکن پختونخوا کے اندر خان صاحب کی سپورٹ جو ہے وہ ابھی بھی ابو اینڈ بیونڈ ایکسپیکٹیشنز ہے. جس علاقے اور معاملے نے ایک دفعہ بھی انکمبنٹس کو واپس نہیں ریوارڈ کیا تھا, وہ تیسری دفعہ الیکٹ کرنے کو تیار کھڑے ہیں. جس طرح کی آ رہے ہیں, یہ کوئی میری 10 لوگوں کی پولنگ اپنی نہیں ہے, جہاں کی بھی الیکٹورل پری پولنگ کی جا رہی ہے وہاں سے ایک ہی آواز ہے. اور بنیادی طور پہ یو ایس ایڈ ریلیٹڈ ایجوکیشن پروگرامز اور مائکرو ڈیمز اور ان سب کچھ نے جو ہے وہاں کی ایکسپیکٹیشنز جو ہے جو کہ دل کے قریب تھیں ان کو وہاں سے بڑھایا ہے. تو جتنا بھی مرکز کے اندر کمزور قانون رہی ہے اس سے کہیں فرق سچویشن اور صورتحال پختونخوا میں. میرے خیال سے وہاں پہ اگر لوگ ٹوٹتے بھی ہیں تو وہ اپنی انفرادی معاملات کی وجہ سے ٹوٹیں گے, نہ کہ کوئی اور پارٹی بنانے کے خواب دیکھتے ہوئے. لیکن لوگوں کے ٹوٹنے کے ساتھ وہ نظام درم برم ہو جاتا ہے جس کے ذریعے اگر سمجھتے ہیں کہ مقبول ہیں, اس مقبولیت کو آپ نے ووٹ کی پرچی میں تبدیل کرنا ہوتا ہے, ووٹ کی پرچی کو آپ نے ڈبے کے اندر ڈلوانا ہوتا ہے. اگر وہ سسٹم ڈسرپٹ ہو جائے تو دھچکا تو لگتا ہے. ہماری طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.